پھٹی ہوئی چپل اور سادہ کپڑوں میں ملبوس، دہائیوں پرانے ہتھیار ہاتھوں میں اٹھائیں، آخر یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ملک اسرائیل کے یکے بعد دیگرے 4 بحری جہازوں کو قبضے میں لے کر اور اسرائیلی پورٹ کو نشانہ بنا کر پوری دنیا میں اسرائیل کی جگ ہسائی کی ہے۔ یہ دنیائے عرب کے غریب ترین ملک یمن کی مقاومتی تنظیم انصار اللہ کے جنگجو ہیں، جنہیں دنیا حوثیوں کے نام سے جانتی ہے۔ انصار اللہ کون ہے اور کیسے وجود میں آئی، اور یہ اسرائیل کے لیے درد سر کیوں بنی ہوئی ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سعودی عرب کے جنوب میں واقع یمن، جس میں زیدی ایک طویل اور طاقتور تاریخ رکھتے ہیں، جو کہ سینکڑوں سال تک یمن پر حکومت کرتے آئے ہیں۔ یہاں کی تقریباً 40% آبادی زیدیوں یعنی حوثیوں پر مشتمل ہے۔ 1962 میں زیدیوں کے آخری حکمران امام بدر الدین کے خلاف فوجی افسروں نے بغاوت کر کے جمہوری نظام قائم کیا۔ برطانوی سامراج کے دوران برطانیہ نے یمن کے مختلف قبیلوں کے ساتھ بے شمار معاہدے کر کے جنوبی یمن کو اپنی سرپرستی میں لیا تھا، لیکن برطانیہ کا اثر جنوبی یمن تک ہی محدود رہا۔ شمالی یمن میں سلسلہ امامت جیسے تیسے 1962 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد یمن میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ اسی کشمکش میں 1967 میں یمن 2 حصوں یعنی شمالی یمن اور جنوبی یمن میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم اسی طرح چل رہی تھی کہ 80 کی دہائی میں شمالی اور جنوبی یمن کے درمیان اتحاد کے لیے مذاکرات ہوئے اور 1990 میں یمن پھر سے ایک ہو گیا۔ علی عبداللہ صالح جو 1967 سے ہی شمالی یمن کے صدر تھے، اتحاد کے بعد پوری یمن کے صدر بن گئے۔ متحدہ یمن کے قیام کے کچھ عرصے بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، جس کے خلاف تمام خلیجی ممالک اکٹھے ہوئے۔ یمن اس اتحاد کا حصہ نہیں بنا، جس کے نتیجے میں یمن کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ سعودی عرب، کویت اور دیگر خلیجی ممالک نے اپنے ممالک میں موجود ہزاروں یمنی شہریوں کو نکال دیا، جس کے باعث یمن میں بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ خلیجی ریاستوں کے اس عمل نے یمنی عوام کے دلوں میں غم، غصے اور نفرت کے جذبات کو جنم دیا۔ حالانکہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے یمنیوں کو کفیل کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ خلیجی ممالک کے ان اقدامات کے نتیجے میں حسین بدر الدین الحوثی نے اخوان المؤمنین نامی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم نے قبائل میں اپنا اثر و رسوخ کو انتہائی حد تک بڑھایا اور کچھ فلاحی ادارے بھی قائم کیے۔ 2004 میں یمنی فوج نے اخوان المؤمنین تنظیم کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جس میں بدر الدین حوثی اور ان کے کئی قریبی ساتھی قتل ہو گئے، جس کے بعد اس تنظیم کی قیادت عبد المالک حوثی کے پاس آئی، جنہوں نے اس تنظیم کو تحلیل کر کے حوثی تحریک کی بنیاد رکھی، جس میں حوثیوں کے 3 قبیلے حاسد، باقر اور احمر انتہائی متحرک تھے اور ان کا اثر زیادہ تھا۔ 2004 سے 2009 تک صالح کی فوج حوثیوں کے خلاف مسلسل لڑائیاں لڑتی رہی۔ یمن کا اندرونی بحران 2004 میں اس وقت شروع ہوا جب حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف موقف اختیار کیا۔ حسین حوثی نے امریکی اور اسرائیلی سامان کے بائیکاٹ اور یمنی حکومت اور امریکہ کے اتحاد کی مخالفت کا نعرہ بلند کیا۔ حسین الحوثی نے صدر صالح پر تنقید کرتے ہوئے اس سے امریکی حمایت یافتہ ڈکٹیٹر قرار دے دیا اور اللہ اکبر، مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل، یہودیوں پر لعنت اور اسلام کی فتح کے نعروں کو اپنی تحریک کا سرکاری نعرہ قرار دیا، جس کے بعد یمنیوں کی ایک بڑی تعداد نے حوثیوں کے موقف کا خیر مقدم کیا۔ سنا گرینڈ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران امریکہ اسرائیل مخالف نعرے لگائے گئے، جس کے بعد امریکہ کے حامی صدر صالح نے حسین حوثی کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی، جس سے حکومت اور حوثیوں کے درمیان پہلا مسلح تصادم شروع ہوا، جس کے بعد امریکی ایما پر حسین الحوثی کی تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کیا گیا اور صدر صالح نے فوج کشی کر کے حسین الحوثی سمیت انصار اللہ کے کافی لوگوں کو قتل کر دیا، جس کے بعد حسین الحوثی کے بھائی عبد المالک حوثی نے تحریک کی قیادت سنبھالی۔ حوثی چونکہ یمنی حکومت کے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں رکاوٹ تھی، اسی لیے حکومت کے ساتھ ان کی وقتاً فوقتاً مسلح جھڑپیں جاری رہی۔
اس دوران بیداری اور بغاوت کی لہر جو پورے عرب خطے میں پھیل رہی تھی کا اثر یمن میں بھی ہوا اور یمن کے عوام نے بھی 45 سال سے اقتدار پر قابض صالح حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ بالآخر 2011 میں صالح کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ منصور ہادی کو اس شرط پر عبوری صدر نامزد کیا گیا کہ وہ 2 سال کے اندر شفاف انتخابات اور ایسی پالیسی بنائے گا جس سے اصلاحات ہوں، لیکن منصور ہادی اقتدار سے ہی چپک گیا۔ لیکن ہادی حکومت بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن سے تنگ عوام نے مظاہرے شروع کیے جو 2014 میں شدت اختیار کر گئے۔ جب منصور ہادی نے یمنی عوام کی بات ماننے سے انکار کیا تو حوثیوں نے عوام کی حمایت سے منصور کی حکومت کا تختہ پلٹا اور دارالخلافہ سمیت ملک کے اہم حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے منصور ہادی مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہو گیا۔ 2015 کی صبح سعودی عرب نے یمن کے مستعفی صدر کی حمایت اور یمن میں انصار اللہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یمن پر اس اعلان کے ساتھ حملہ کر دیا کہ 1 ہفتے کے اندر حوثیوں سے اقتدار چھین کر منصور ہادی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے 34 اسلامی ممالک کا ایک اتحاد تشکیل دیا جس کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ سعودی اتحاد نے حوثیوں کو شکست دینے اور منصور کی حکومت دوبارہ بحال کرنے کے لیے حوثیوں کے خلاف تباہ کن فضائی حملے شروع کیے جو یمنی عوام پر مسلسل کئی سال جاری رہے، جس کے نتیجے میں یمن کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ سینکڑوں ہسپتال، مساجد، اسکولوں سمیت ہزاروں گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا اور لاکھوں افراد جان بحق اور بے گھر ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود درجنوں ممالک کا سعودی اتحاد مغربی ممالک کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر بھی حوثیوں کے جذبے کو شکست نہ دے پایا اور انہوں نے اتحادی فوج کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ 7 سال بعد سعودی عرب جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ حوثیوں نے تمام تر بندشوں کے باوجود ایران کی مدد سے ہتھیاروں کے معاملے میں اپنے آپ کو خود کفیل بنایا اور نہ صرف عام ہتھیار بلکہ ڈرون اور بیلسٹک میزائل بھی حاصل کر لیے، جس سے اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد جب اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر فضائی بمباری شروع کی تو حزب اللہ کے ساتھ انصار اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف نہ صرف جہاد کا اعلان کیا بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اسرائیل پر کئی میزائل بھی داغے، جن میں سے کئی ایک سعودی عرب نے بھی روک لیے۔ لیکن حوثی ڈٹے رہے اور اپنی اہم جغرافیائی پوزیشن اور اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سمندری حدود کو اسرائیل کے جہازوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا۔ یہاں یہ بتاتے چلے کہ دنیا کے مختلف ممالک کی سمندری تجارت کا 80% اور سمندر میں سفر کرنے والے تمام بحری جہازوں کا 12% سے زیادہ نہر سویز سے گزرتا ہے، اور یمن کی جغرافیائی پوزیشن یہ ہے کہ بحری جہازوں کی یہ گزرگاہ ابنائے باب المندب انصار اللہ کے زیر کنٹرول ہے۔ انصار اللہ نے اسرائیل کے 4 تجارتی جہازوں کو اپنے قبضے میں لے کر ثابت کر دیا کہ وہ اسرائیل کی معیشت کو غیر محفوظ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی باقی دنیا کو بھی پیغام دیا کہ مختلف ممالک بشمول یورپ کی سمندری تجارت انصار اللہ کی دسترس میں ہے اور انصار اللہ کے یہ حملے ان ممالک کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی حکومت کو غزہ میں نہتے عوام پر ظلم کرنے سے روکیں تاکہ سمندری تجارت جاری رہ سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کا تقریباً 40% توانائی بھی ابنائے باب المندب سے گزرتی ہے، کیونکہ یوکرائن جنگ کے بعد روس کے راستے یورپ پہنچنے والی توانائی تقریباً بند ہے۔ اسی کے ساتھ انصار اللہ اب امریکی ڈرون کو نشانہ بنا کر اور اسرائیلی تجارتی جہازوں کو قبضے میں لے کر یورپی توانائی کی منڈی اور معیشت پر منفی اثر ڈال رہا ہے، اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ یورپ میں موسم سرما کا آغاز ہو رہا ہے۔ یمنی انصار اللہ 10 سال کی لڑائی کے بعد اب ایک ناقابل شکست قوت بن گئی ہے۔